الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پیارے محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدق یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ سرور آدم و بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، امام جماعت انبیاء، امام جماعت مرسلین، مقتدائے زمرہ اتقیاء، قاضی مسند حکومت، مدلول حروف مقطعات، منشائے فضائل و کمالات، سند انبیاء و مرسلین، مخبر اخبار مادیہ، واقف امور مستقبلہ، عالم احوال کائنات، مثبت براہین قاطعہ، امام المتقین، اکرم الکرام، اکرم المکرمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید النبیین، حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے اوصاف بے انتہا و بے شمار ہیں۔ رب تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کے اوصاف آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری تشریف آوری سے پہلے بھی بیان ہوتے رہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے آخری نبی ہونے اور آپ کے تمام انبیاء کا سردار ہونے کی خبریں دیتے آئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ اعلان کیا کہ آتانی کہ میرے پاس، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ اعلان کیا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے نام بھی بیان کر دیا کہ میرے بعد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ گر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بے شمار اوصاف کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ باتیں کہہ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کیے ہیں،
قرآن کی تفسیر بھی اس انداز سے کی کہ ساری تفسیر ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن گئی۔ حدیث کی تشریح اس انداز سے کی کہ ساری احادیث حضور کے اوصاف کے اندر جو ہے رطب و یابس نظر آئی۔ اللہ اکبر، یہ عاشق کا انداز ہوتا ہے کہ ہر بات سے محبوب کا کمال نکال لیتا ہے، ہر بات سے محبوب کا کمال نکال لیتا ہے۔ کیونکہ عیب ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، عیب ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، اور محبوب کے عیب نہیں ڈھونڈے جاتے بلکہ اس کے عیب بھی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، اس کے عیب بھی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے پسینے سے بھی مشک و عنبرین کی خوشبو آتی ہے، اس کے پسینے سے بھی مشک و عنبرین کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی محبوب کا عالم ہے، تو اس محبوب کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بارے میں صحابہ جیسی ذوات قدسیہ بھی یہ باتیں کر رہی ہیں کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور رب نے آپ کو ایسا پاک اور ستھرا پیدا کیا جیسا آپ گویا چاہتے تھے، رب نے آپ کو ویسا ہی پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف صحابہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو رب بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف قرآن پاک میں جگہ بجگہ ارشاد فرماتا ہے، انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ بہت ہی عظیم اخلاق پر بھیجے گئے ہیں، آپ بہت ہی عظیم اخلاق عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں کس انداز سے رب نے تعریف فرمائی، تو کہیں کس انداز سے تعریف فرمائی۔ اور سورہ والضحیٰ، اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے اندر کیا کمالات ہیں۔ خالی والضحیٰ اور لیل کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ اور واللیل، ضحیٰ اور لیل کے شروع میں واو آ رہی ہے، اور یہ واو ہے قسمیہ، یہ واو ہے قسمیہ۔ مراد یہ ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے ضحیٰ کی قسم اور لیل کی جب وہ چھا جائے، رات کی قسم کہ جب وہ چھا جائے، تو چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم۔ اس کے اندر ضحیٰ کی تفسیر میں کثیر اقوال ہیں، لیکن میں جو ہے وہ اپنے جن کو موضوع بناؤں گا اقوال کو، وہ 4 طرح کے اقوال ہیں۔ تو تمامی احباب جو ہے وہ بغوش ہوش اگر سنیں گے تو انشاءاللہ یہ دل کے اندر یہ لکھے جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ضحیٰ اور لیل کی قسم یاد فرمائی، فرمایا کہ مجھے ضحیٰ کی قسم اور لیل کی قسم۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی۔ اب ہر قول کے اندر ضحیٰ کا بھی معنی بیان ہوگا اور لیل کا بھی معنی بیان ہوگا، تو 4 قول ہیں اور 8 بیچ میں معنی ہو گئے کہ ضحیٰ کا معنی الگ بیان کریں گے، لیل کا معنی الگ بیان کریں گے۔ تو اس طرح 4 قولوں کے اندر 8 معانی ہیں، تو یہ ذہن میں انشاءاللہ بٹھائیے گا۔ نمبر 1 قول، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھتے جائیے گا اور سنیوں کا عقیدہ سنتے جائیے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے، ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے۔ ترجمہ کیا بنا؟ محبوب تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم، تیرے آنے کی بھی قسم، تیرے جانے کی بھی قسم۔ اللہ اکبر، کیسا سونا محبوب ہے جس کے آنے کی بھی رب قسمیں یاد فرما رہا ہے، جس کے جانے کی بھی رب قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے، ضحیٰ سے مراد
حضور کا نور علم ہے، دہا سے حضور سرور کونین رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ علم وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یا رسول اللہ وہ کون سا اور غیب ہے جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو، جب غیب الغیب کہ خدائے احکم الحاکمین کہ جو غیوب چیزوں کے لیے، غیب چیزوں کے لیے بھی غیب ہے، غیب چیزوں کے لیے بھی غیب ہے۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمارے لیے غیب ہیں، لیکن ان کو رب بھی نظر نہیں آتا۔ جبریل امین نے رب کا دیدار نہیں کیا، ملائکہ نے رب کا دیدار نہیں کیا، صرف خاصہ ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ جبریل امین تو کہتے ہیں لو دنوت حتوۃ لاحترقت، یا رسول اللہ اگر یہاں سے میں بالشت بر بھی آگے ہوا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، کہ یہ حدود ہے میری، یہاں سے آگے بڑھ سکتا نہیں۔ وہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ تو جب غیب الغیب رب تبارک و تعالی نے اپنا دیدار محبوب کو عطا فرما دیا، جب اتنی غیب ہستی دیکھ لی، اب پیچھے اور کون سا غیب رہتا ہے جو محبوب کائنات نہ دیکھ پائے ہوں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ چلو اقبال کہتے ہیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے احمد رضا کی نہ مانا جی، مولوی صاحب ہیں جی عشق میں بات کر گئے، تو میں کہا چلو اقبال کی سن لو، اقبال کی سن لو۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے مافذ صدور۔ حضور آپ کے چشمان کرم کی کیا بات کروں، آپ کی چشمان اقدس سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہا اقبال کیڑا شرک کیتی بیٹھا ہے تو؟ اب یہ تو شرک ہو جائے بظاہر ان کے کلیے کے مطابق کہ استغفر اللہ، سینوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، محبوب کریم کیسے جان گئے؟ اب سنو اے خدا کے بندو، محبوب کریم کیسے جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وسعت علمی کتنی ہے، اس پر حدیث آخر میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیں۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها و مغاربها، میرے آقا فرماتے ہیں رب نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کی مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، میں نے اس کی مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا قائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ آقا فرماتے ہیں رب نے میرے لیے دنیا کو اس طرح بلند کر دیا کہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں اور قیامت تک جو کچھ اس میں ہوگا میں دیکھتا رہوں گا، اور اس طرح دیکھتا رہوں گا جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ لو بھائی بخاری کی حدیث سن لو۔ جی بخاری کی حدیث سنائیں، ہمیں ویسے ہضم نہیں ہوتی، میں کہا سنو بھائی بخاری کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ اور لوگوں سن لو، تمہارے رکوع، تمہارے خشوع و خضوع مجھ پر مخفی نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ اور علماء کرام نے اس میں یہ بھی نقطہ بیان کیا کہ حضور کا اس سے مراد یہ ہے کہ آگے سے میں دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے دیکھتا ہوں، مراد یہ ہے جیسے میں تمہیں اپنی ظاہری حیات میں ملاحظہ فرما رہا ہوں، اپنے جانے کے بعد بھی دیکھتا رہوں گا، اپنے جانے کے بعد بھی دیکھتا رہوں گا۔ اب جی دل کی بات کیسے جان لی؟ دل کی باتیں رب جانتا ہے، اور میں کہتا ہوں خدا کے بندے تو نے رب کی عطاؤں کو اتنا محدود کیوں کیا؟ رب اگر کسی کو عطا فرما دے تو رب کے عطا کرنے سے رب کا پیارا بھی دل کی باتیں جان لیتا ہے، رب کا پیارا بھی دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم کی خدمت میں سوال کی غرض سے حاضر ہوئے۔ سوال دل میں ہے،
سوال کیا ہے؟ دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئت تسأل عن البر والاثم، او برا بن، آپ نے فرمایا بابسہ بن معبد تو میرے پاس اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تو یہ جان سکے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ اور یار توجہ نہیں کی، حضرت بابسہ بن معبد ابھی حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں، ابھی سوال نہیں کیا۔ اقبال کی بات کا میں بتا رہا ہوں، اقبال کی بات جاتی کہاں تک ہے؟ فروغت صبح آثار و ظہور چشمے تو بینندہ ما فی الصدور، آپ کی حضور نگاہ دوربین دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو دیکھ لیتی ہے۔ میں کہتا ہوں اقبال یہ عقیدہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اقبال کو عقیدہ حضرت بابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے ملا۔ حضرت بابسہ بن معبد آقا دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ابھی سوال عرض نہیں کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جئتا تسأل عن البر والعشق، اے بابسہ تو میرے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو مجھ سے سوال کرے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو، حضرت بابسہ کہتے ہیں قال قلت نعم، یا رسول اللہ جی ہاں اسی لیے حاضر ہوا ہوں، میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجمع اصابعہ فضرب بہا صدرہ، آقا دو عالم نے اپنی انگلیوں کو جمع فرمایا۔ اب اس ہاتھ کی جمع فرمایا انگلیوں کو یا اس ہاتھ کی جمع فرمایا، اور جس انداز میں جمع فرمایا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا فعل تھا، لیکن جو احادیث میں الفاظ آئے حدیث میں کہ فجمع اصابعہ، آقا دو عالم نے اپنی انگلیوں کو جمع کیا، فضرب بہا صدرہ، اور ان انگلیوں سے حضرت بابسہ کے سینے پر ضرب لگائی، سینے پر ضرب لگائی، اور فقال، آقا نے فرمایا استفتی نفسک استفتی قلبک یا بابسہ، اے بابسہ یہ جو تیرے اندر بیٹھا ہے اس سے سوال کر لیا کر کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ یہ جو تیرے اندر بیٹھا ہے اس سے سوال کر لیا کر، اپنے نفس سے سوال کر، اپنے دل سے سوال کر کہ یہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے دل کے اندر ایک قلبی سکون اور مسرت داخل ہوتی ہے، اور اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو سکون چھن جاتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے، اور سکون بالکل کہیں نہیں آتا کہ اس جو گناہ ہوتا ہے اس کی نحوست دل پر چھا جاتی ہے۔ لیکن کئی ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں معاذ اللہ گناہ کر کے ان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اب ان کو یہ ایک فطرتی چیز بھی اب محسوس نہیں ہوتی، اور یہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب ہمارا دل بھی ہمیں نہ بتائے کہ تو سیدھے رستے پر ہے یا الٹے رستے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ دوربین ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ سے مراد لیا اور فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے نور علم کی قسم، تیرے نور علم کی قسم۔ لیل سے کیا مراد ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ لیل سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عفو و کرم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عفو و کرم ہے کہ اپنے مجرموں کو، اپنے امتی گناہگار امتیوں کو اپنے دامن میں چھپا لیں گے، اپنے دامن میں چھپا لیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل القبائر من امتی، اور لوگوں میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے۔ اب دیکھو یار اعلیٰ حضرت نے شاعری کیسی کمال کی ہے، قرآن کے ترجمے بیان کیے ہیں۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو پہلا قول یہ تھا کہ محبوب کے میلاد کا دن سے مراد دحا سے مراد میلاد کا دن،
اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے، حضور کے آنے کی بھی قسم، حضور کے جانے کی بھی قسم، اور ضحیٰ سے مراد دوسرا قول کہ نور علم مراد ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے کہ حضور کے نور علم کی قسم اور محبوب کے دامن عفو و کرم کی قسم، محبوب کے دامن عفو و کرم کی قسم۔ اب تیسرا قول سنیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں ضحیٰ سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، ضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال ظاہریہ ہیں کہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی اٹھاتے ہیں سورج عصر کے وقت پر پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اگر گٹلیوں کے بغیر بھی جو ہے وہ کھجوروں کے درخت اگانے پر قادر ہیں۔ اللہ اکبر، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر حضور چاہ لیں رب قبلے بدل دیتا ہے، رب قبلے بدل دیتا ہے۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابھی 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 2 رکعتیں رہتی ہیں، خاطر آخر میں یہ بات آتی ہے اگر قبلہ بدل جائے تو کیا ہی بات ہو، اگر قبلہ بدل جائے تو کتنی اچھی بات ہو۔ اللہ اکبر، طائر سدرہ نشین حضرت جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، محبوب ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور محبوب کی ہر ادا کو رب ملاحظہ فرما رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، محبوب اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لے جس کو تو نے پسند کیا ہے، محبوب اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف کر لے جس کو تو نے پسند کیا ہے۔ گویا کہ بات کیا ہوئی، ابھی تو 2 رکعتیں رہتی ہیں، یا اللہ نماز تو پوری ہو جائے، نہ محبوب پہلے تیری مرضی پوری ہوگی بعد میں رب کی نماز پوری ہوگی۔ تو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی منہ کر کے، اور 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، می وریا کستوریاں دا، می وریا کستوریاں دا، جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اوتھے بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں، قبلہ اوتھے بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں۔ اور رب فرماتا ہے بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا عطا کریں گے، محبوب تو راضی ہو جائے گا۔ اور خدا کے بندو یہ دیکھو تو صحیح کہ رضا ہم رب کی چاہتے ہیں اور رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے کہ محبوب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی قرآن کی آیات اور احادیث کا ترجمہ اپنے اشعار میں کس طرح کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے، اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اللہ اکبر۔ تو یہ تو دعا سے مراد تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ظاہری احوال ہیں وہ دعا سے مراد وہ ہیں کہ محبوب تیرے ظاہری احوال کی قسم، تیرے ظاہری احوال کی قسم۔ اور لیل سے مراد کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جن تک کسی کی رسائی نہیں، جن تک کسی کی رسائی نہیں، کسی کی رسائی تو دور کی بات، گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا، گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ حالانکہ وہ صحابی رسول
کہ جو سفر و حضر میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، آقا دو عالم کے ساتھ غار میں بھی تھے اور اب حضور کے ساتھ مزار میں بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے یار ہیں کہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن صدیق اکبر سائے کی طرح رہتے ساتھ ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میرے حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام بولے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ سر جھکایا کرو، صوفیاں دی گل تے سر جھکا لیا کرو۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و علا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، ہیں دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبراس کے اندر یہ شرح عقائد بہت ہی معروف کتاب ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی درسگاہوں میں اس کو پڑھاتے بھی ہیں۔ شرح عقائد علامہ تفتزانی علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اس کی شرح ہے نبراس، النبراس۔ یہ بھی بڑی معروف اور جو ہے وہ مشہور شرح ہے عربی کے اندر۔ اس کے اندر علامہ عزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ابو الحسن رفاعی جو ہیں یہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ ایک دن آپ بیٹھے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی روح کو پرواز کروائی۔ تو بزرگوں کے جو ہے وہ تصرفات بڑے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح کی پرواز کروائی، خطہ صعدت فی فوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت بلندیوں پہ چڑھ گیا، میں بہت بلندیوں پر چلا گیا، یہاں تک کہ میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر لیے۔ کتنے عرش؟ 7 لاکھ عرش عبور کر کے میں اتنا اوپر گیا، کہتے ہیں کہ مجھے غیب سے آواز آئی، اے ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ اے ابو الحسن رفاعی کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی کہ اس عرش کو پانا چاہتا ہوں، اس عرش کی جستجو میں نکلا ہوں جس عرش پر محبوب کریم جلوہ فراز ہوئے تھے، جس عرش نے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دیا، اس عرش کو بوسہ دینے کے لیے نکلا ہوں۔ تو غیب سے آواز آئی، فقیل لی ارجع لا وصول لک الی العرش الذی عرج الیہ محمد، اے ابو الحسن رفاعی اور لوٹ جا، ساری زندگی بھی پرواز کرتا رہے، اس عرش تک نہیں پہنچ سکتا جس عرش نے محبوب کی تلیوں کو بوسے دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ اکبر۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ سفر کہ یہ جو عشق کا سفر کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی انتہا مل جائے، کہ عشق میں بندہ انتہا نہیں مانگتا بلکہ چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے۔ یہ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، کہ میں حضور سے طلب اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی سوال کروں تو تب ہی ملے، بس ملتا ہی جائے۔ نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ تو حضور کے قدموں کا عالم ہے کہ ابو الحسن رفاعی ساری زندگی بھی پرواز کریں، 7 لاکھ عرش عبور کر گئی ان کی روح، لیکن ساری زندگی اگر پرواز کریں گے، ابھی یہ کچھ لمحوں کی پرواز 7 لاکھ عرش عبور کر گئی،
تو ساری زندگی کی پرواز کتنے عرشوں کو عبور کرے گی؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالا غل علا بے کمال ہی۔ چوتھا قول سنیے، امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں دہا سے مراد چاش کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ دہا سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، لیل سے مراد حضور کی زلف عنبرین ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری زلف عنبرین کی قسم۔ اللہ اکبر، تیرے چہرے کی قسم اور تیری زلفوں کی قسم۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قول کو اپنے شعر میں کیسے نقل کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نا، خدا کی قسم، ہدایت بخشش کا ایک ایک شعر شریعت کے عین مطابق اگر نہ ہو تو ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ احمد رضا نے قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم۔ اور رب نے فرمایا نا انکا لعلی خلق عظیم، انکا لعلی خلق عظیم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور لوگوں سنو پھر، جس کا حسن خدا کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو محبوب کون رکھتے ہیں؟ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیان فجعلت انظر الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی القمر۔ کہتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، چاند بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا، ادھر چاند چمک رہا تھا، ادھر مدینے کا بھی چاند تھا، ادھر مدینے کا بھی چاند تھا۔ کہتے فجعلت انظر الی رسول اللہ والی القمر، تو میں حضور کی طرف دیکھتا اور چاند کی طرف دیکھتا، پھر حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا کہ دونوں میں سے سونا کون ہے، دونوں میں سے سونا کون ہے۔ اور پھر دیکھو سونے پہ سہاگا کر دیا آپ نے۔ کہتے ہیں وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حَمْرَا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دھاری دار سرخ جبہ پہنے ہوئے تشریف فرما تھے، دھاری دار سرخ جبہ حضور نے زیب تن فرمایا تھا، سرخ جبہ ہو، چٹا گورا چہرہ ہو، اللہ اکبر، نور کی کرنیں نکل رہی ہوں، ایک طرف محبوب کریم ہے، ایک طرف 14ویں کا چاند ہے۔ کہتے ہیں میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں فَإِذَنْ هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، اور لوگوں پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، اور لوگوں 14ویں کا چاند اتنا خوبصورت نہیں، مدینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ 14ویں کا چاند اتنا خوبصورت نہیں، مدینہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، لوگوں نے ان سے پوچھا اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل السیف، اے برا بن عازب، کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ کیا حضور کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ اچھا یہ بات سنیے گا، ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عرب والے جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں
تو اپنے محبوب کو تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں. وجہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ میرا محبوب چاند ورگا ہے جی، تو چاند سے تشبیہ دینا بھی اس جو ہے وہ موجود تھا، لیکن چاند جو ہے یہ چاند کی تشبیہ اس سے اوپر ہے. چاند کی تشبیہ جو ہے وہ اس سے اوپر ہے، اور چاند کے بعد جو تشبیہ ہے وہ ہے سیف کی، یعنی تلوار کی. اللہ اکبر. پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ حضور کا چہرہ اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل سیف، اے برا بن عازب کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ آپ نے فرمایا او لوگوں نہیں، لا مثل القمر، اور 14ویں چاند سے بھی زیادہ سونا تھا، 14ویں چاند سے بھی زیادہ سونا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں احسن من کا لم ترى قط عینی، احسن من کا لم ترى قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضور آپ جیسا سونا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور آپ کو رب نے ایسا پیدا کیا، ایسا عیبوں سے پاک پیدا کیا، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے ویسا آپ کو پیدا کیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے کیا کہنے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر چمن نو سارا گلشن شیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جھاپے جیویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ اودی جو آوے وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ڈٹھے ور قرآن دے کھول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے اے او شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات سننے کی، ان کو دل میں بٹھانے کی اور حضور سے والہانہ عشق کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.